بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو آن کر دیں، پروگرام پسند آئے تو شیئر کریں اور فیڈ بیک میسج کی صورت میں آپ لازمی دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، میرے فیس بک پیج واجد بابا کو بھی فالو کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آج بات کرنا چاہوں گا، گو کہ ہماری جوڈیشری 135ویں نمبر پہ ہے، لیکن پھر بھی کیا قانون سے کوئی بالا تر ہے؟ کیا کوئی قانون سے بالا تر ہے؟ کیا ناظرین، آج جو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ عدلیہ کی تاریخ میں، پاکستانی قانون کی تاریخ میں اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ کبھی بھی ایسا فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ کیونکہ میں یہاں پہ ایک سوال اپنے بھائیوں کا، وکلا بھائیوں سے، وکلا کمیونٹی سے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہوا کہ اس فیصلے نے سپریم جوڈیشل کونسل کا مینڈیٹ چرا لیا ہو؟ کیونکہ ناظرین، ہمیشہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل یہ اختیار رکھتی ہے کہ کسی بھی جج کو بھرتی کرنے کا، تو پھر جس اتھارٹی کے پاس، میں سپریم جوڈیشل کونسل کو مائنس کرتا ہوں ناظرین، جس اتھارٹی کے پاس کسی کو انٹری دینے کا یا اندر آنے کا یا انڈکشن کا اختیار ہوتا ہے، تو ناظرین قانون بھی یہی کہتا ہے، کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ اسی اتھارٹی کے پاس اس کو اس جگہ سے ہٹانے کا اختیار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ آج ایک بہت بڑا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا اور جسٹس محمود جہانگیری کو نااہل قرار دے دیا، اسے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اور ڈی نوٹیفائی کر کے انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس لیے میں نے یہ سوال رکھا، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنا مینڈیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دے دیا، اور کیا اب آنے والے وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ یا کوئی بھی ہائی کورٹ، اس کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ کسی بھی دوسرے اپنے وہیں پہ تعینات یا کسی بھی دوسرے ہائی کورٹ کے جج کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے؟ تو یہ تو ایک ڈیفرنٹ سوال ہے جو کہ میں آپ دوستوں کے لیے چھوڑتا جاتا ہوں۔ لیکن ناظرین، یہ ایک کو ورنٹو کی ریٹ تھی جس میں پہلی دفعہ کسی جسٹس کو اس کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ اب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جس عہدے پہ فائز رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے۔ میں یہاں پہ اس لیے بتانا چاہوں گا کہ میں نے 97 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جب ایک امتحان پولیس انسپیکٹر کا دیا، تب 300 سیٹیں آئیں، جس میں اس وقت بے شمار جو انڈکٹڈ انسپیکٹر ہیں وہ ڈی ایس پی اور ایس پی کے عہدے پہ تعینات ہیں۔ تو میں نے بھی ریٹن کلیئر کیا، اور ریٹن کلیئر کرنے کے بعد جب انٹرویو تھا، انٹرویو سے پہلے ایٹ لیسٹ تین ایجنسیز نے مجھے وزٹ کیا اور مجھ سے بات کی اور میری چھان بین کی، ارد گرد محلے میں اور جہاں میں کام کرتا تھا وہاں بھی وہ آئے۔ تو لیکن کیا وہ تو ایک چھوٹا سا عہدہ، انسپیکٹر کا عہدہ ایز ایک چھوٹا سا عہدہ ہے قانون میں، لا انفورسنگ ایجنسیز میں دیکھیں یا قانون کی پوری کتاب میں دیکھیں، لیکن جب آپ کسی کو جسٹس ہائی کورٹ کے لیے تعینات کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اسکروٹنی یا چیکس کتنے اسٹرانگ، کتنے سخت ہوتے ہیں۔ تمام ایجنسیز اس کی رپورٹ بناتی ہیں اور رپورٹ بنا کے دی جاتی ہے، تو وہاں پہ کہاں پہ کیا لیپس ہوا؟ کیونکہ فیصلہ تو باقی ہے، فیصلہ تو اپیلیٹ فورم میں جائے گا، وہ یا تو وفاقی آئینی عدالت میں جائے گا یا سپریم کورٹ کے اندر ہی ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ جائے گا۔ لیٹس سی کہ فورم کون سا بنتا ہے۔ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں ایک پروسیس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ٹرانسپیرنسی ہر پروسیس میں ہونی چاہیے۔ یہ کہا گیا کہ ڈگری جعلی ہے، ڈگری جعلی نکلی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی۔ تو ناظرین، کیا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب LLB کا لائسنس لینے کے مستحق تھے؟ نہیں۔ یہاں بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب بار کونسل نے انہیں انرول کیا تو تب وہ چیکس، وہ ٹرانسپیرنسی، وہ چیزیں کہاں پہ تھیں؟
تو یہ کیونکہ یہاں پہ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ بار کونسل اسکروٹنی کرتی ہیں، بار کونسل سے ڈگریز کو دیکھتی ہیں، چھان بین کرتی ہیں اور پھر جا کے لائسنس دیا جاتا ہے. یہاں تو اگر کسی کا لائسنس کینسل، جینوئن لائسنس پہ اگر وہ سسپینڈ ہوا اور وہ کسی کورٹ میں اپیئر ہو جائے تو اس پہ 419(20) کا پرچہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو یہاں پہ تو اب اگر یہ واقعی ایسا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو ہے وہ ڈگری جعلی ہے تو ان پہ بھی FIR کا اندراج ہونا چاہیے. میں ناظرین یہ اس لیے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ قانون اپنی پورا ڈیو کورس آف پروسیس لے لے. بعد میں کیا صورتحال بنتی ہے، یہ بعد میں کیا معاملات بنتے ہیں وہ بعد کی بات ہے. لیکن یہاں پہ آج اب جو فیصلہ آیا، اس فیصلے میں یہ ابھی تو شارٹ فیصلہ سنایا گیا اور فیصلے میں کہا گیا کہ اس کی کاپی جو ہے نا وزارت قانون کو بھجوا دی جائے. لیکن جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب صرف جسٹس ہائی کورٹ کے عہدے پہ نہیں رہے، اس سے پہلے جن جن عہدوں پہ تعینات رہے، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب کے عہدے پہ. اور یہ اتنا بڑا عہدہ ہے ناظرین کہ نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ان تمام کے کیسز، ان تمام کے معاملات، ان تمام کی چیزیں جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ سارے جو ہے وہ نیب دیکھتی ہے. اس کے علاوہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کے عہدے پہ رہے اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے عہدے پر بھی وہ تعینات رہے. تو اتنے عہدوں میں جب اسکروٹنی ہوتی ہے، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل کا جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا عہدہ ہے، اگر وہ ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پہ رہے اور وہ بھی اسلام آباد میں، تو تب بھی کیا اتنے لیپسز، اتنا لیپس ہوا کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی تھی اور اس کی اسکروٹنی نہ کی گئی، اس طرح توجہ ہی نہ دی گئی. تو کیوں، کیا ہوا؟ کیا جب انہوں نے 3 حلقے کھلوائے، اس کا انہوں نے کہا کہ جہاں پہ PTI کی جو امیدواران تھے وہ جیتے اور پھر ان کا بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا ان جیتے ہوئے امیدواران کا، تو وہاں پہ جب انہوں نے 3 حلقے کھلوانے کا آرڈر پاس کیا تو کیا یہ انہیں اس چیز کا خمیازہ تو نہیں بھگتنا پڑا؟ لیکن ناظرین کیا انہیں سر اپنا اونچا اٹھا کے جینے کا خمیازہ تو نہیں بھگتنا پڑا؟ کیونکہ یہ بھی ہمیں دیکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قانون جو ہے، قانون ایکول اپرچونٹی جو ہے نا مہیا کرتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ no one should be condemned unheard. یہیں پہ ایک اور بات میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، کیونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا تھا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے کہ وہ یہ کیس نہ سنیں، کیونکہ انہوں نے مجھے پرسنل کیپیسٹی میں اویئر کیا تھا، مجھے بتایا تھا کہ ان پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے، بہت زیادہ پریشر ہے کہ فوری فیل فور ڈیسیژن دیا جائے. یہاں پہ نمبر آف کیسز عدالتوں میں پینڈنگ پڑے رہتے ہیں ناظرین، سال ہر سال پڑے رہتے ہیں، کیسز لگتے نہیں ہیں. تو اس کیس میں اتنی کیا کہ اتنی سپیڈ سے اس کی تاریخیں بھی لگائی گئیں اور یہ فیصلہ بھی دے دیا گیا. تو اس صورتحال میں اس جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے جو یہ اس ایک جو درخواست بھی اس حوالے سے دی، تو کیا ناظرین قانون دان حلقوں سے میں یہ سوال چھوڑتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی چیز کسی طرح کوئی معاملہ کسی بھی دنیا کے فورم پہ اگر پارشل ہو جائے، اگر کوسچن مارک لگ جائے، تو کیا اس قاضی کو یہ فیصلہ، یہ کوئی کیس سننا چاہیے اور کیا یہ فیصلہ ایسا دینا چاہیے؟ لیکن ناظرین اب یہاں پہ اب صورتحال تو ایسی بنی ہے کہ اب یہ فیصلہ تو آ گیا ہے، اب اس فیصلے کے بعد شفافیت پہ ایک کڑا سوال پیدا ہو گیا، اس فیصلے کی بھی اور نظام کی بھی. تو اب اس فیصلے اور اس فیصلے کے حوالے سے بھی آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے جب جسٹس طارق محمود جہانگیری ایپلیٹ فورم میں جائیں گے. اور ناظرین جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی انتہائی ضروری ہے، اور ہر ایک ممبر آف بار کی، وہ کسی بھی بار کا ممبر ہو، اس کی ڈگری چیک کی جانی چاہیے.
اور اس کو اگر تو جعلی ڈگری ہے تو اس کو نکال باہر کیا جانا چاہیے. یہ انتہائی ضروری اور انتہائی اہم چیز ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کئی اور قانون دانوں کے لیے، کئی اور جو ہمارے بڑے بڑے عہدیدار ہیں اور بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ عہدوں پہ تعینات ہیں، کیا آنے والے وقت میں ان کی بھی اسکروٹنی ہو پائے گی؟ یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد